بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم حاضرین و سامعین، قرآن پاک کا درس سورہ آل عمران، یہ 160 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل کئی دروس ہو چکے ہیں، آپ سن لیں گے۔ 159 نمبر آیات میں، اس میں چونکہ پیارے آقا دو جہان کی شان کہ جنگ احد میں ان سے غلطی ہوئی، حضور نے سب کو معاف کر دیا، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ اب اللہ کا حکم و حضور کے تو اخلاق ہی قرآن ہے، جیسے سورہ اعراف میں آیت نمبر 199 میں پڑھیں گے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور سورہ رعد میں پڑھیں گے کہ میرے بندے بروں کے ساتھ بھی برا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنِ السَّيِّئَةَ، سورہ مومنون میں پڑھیں گے، سورہ قصص میں پڑھیں گے، اور پھر خاص کر سورہ حامیم سجدہ میں پڑھیں گے، جو 41 نمبر سورت ہے، اس کی 34 نمبر آیت پڑھیں گے۔ آج میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے بولا بچوں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ آیا نا، کہ لڑکے کے لیے لڑکی کی 2 حصوں کے برابر ہے، حظ حصے کو کہتے ہیں۔ تو میں نے بولا بعض لوگ کہتے ہیں نصیبوں والا ہے، کیا یہ بڑا نصیبوں والا ہے، یہ بڑے حصے والا ہے۔ تو میں نے بولا قرآن میں 2 جگہ یہ ذو حظ عظیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو میں نے پھر ان کو کہا دیکھے سورہ قصص میں کہ اب ہمارے نظروں میں پیسے والا، بنگلے والا، کار والا، گاڑی والا، تو بچے نے بولو سر ہاں ہمارے ہاں تو اس کو کہتے ہیں بڑے نصیب والا ہے، بڑے اچھے نصیب ہیں، گاڑی دیکھ ان کا یہ دیکھ، ان کا یہ دیکھ۔ تو میں نے بولا حالانکہ جب یہ اس طرح کرے تو ان کو بولا ارے دنیا کو والا، دنیا والے کو جس کے بعد دنیا آ گئی، آپ ان کو بڑے نصیب والا کہتا ہے۔ یہ تو قارون کے نوکروں چاکروں نے قارون کو حصے والا کہا کہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ آیت میں نے پھر ان کو سنائی کہ دیکھیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِي زِينَتِهِ، تو اپنے قوم پر نکلا اپنے آرائش میں، اپنے ڈولوں سنگار میں، اپنے زیباش اور دنیا کے ساز و سامان میں۔ قال الذين يريدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کو چاہنے والے تھے۔ دنیا کے چاہنے والوں کے لیے کیا ہے؟ مال فی الآخرۃ من خلاق، کوئی حصہ نہیں آخرت میں۔ انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسے دنیا ہوتی، ایسے دنیا کا ساز و سامان، ایسے گھوڑے، ایسے دنیا کی خوبصورتی ہوتی۔ کیوں؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والا ہے، بڑے نصیب والا ہے۔ ذو حظ، ذو مانے والا اور حظ مانے حصہ۔ بچوں کو میں نے یہاں پڑھا کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کو کتنا ملے گا؟ جو لڑکی کی 2 گنا ہوگا، جو لڑکی کا حصہ وہ 2 گنا۔ تو یہاں پھر میں نے بولا اب یہاں پہ دیکھیں حامیم سجدہ میں نے بولا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کس کو حصے والا کہتا ہے کہ یہ بڑے نصیب والا ہے، ان جیسے بنو۔ یہاں دیکھیں میں نے بولا یہاں پہ پھر رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب
حضور مخاطب ہے اور مقصود جو ہے وہ سمجھانا، مقصود وہ ہمیں کہ ان کو سمجھائیں. فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی احسن، ہے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال دو. کوئی برا کرے تو برا نہ کرو، ان سے اچھا کرو. اس پر گزشتہ آیت نمبر یہ 159 میں تقریباً اس میں عقائد و جہان نے جو فاعف عنہم نے معاف کیجئے، اس پر 6 درسیں آپ سنو گے. کتنے؟ 6 درسیں آئیں گے ابھی انشاءاللہ یوٹیوب پر آئیں گے کہ حضور نے کن کن دشمنوں کو معاف کیا. ایک واقعہ تو آپ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کا واقعہ وہ تو سن چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ابو سفیان کا واقعہ ہے، حضرت ہندا کا واقعہ ہے، اور ادھر جو ہے نا اکرمہ کا واقعہ ہے، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا. اس کے علاوہ حضرت وحشی کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ حبار بن اسود کا واقعہ ہے. یہ وہ تھے کہ ان کی زندگی حضور علیہ السلام کے خلاف، حضور کو کتنے دکھ ہے، لیکن جب وقت آیا حضور نے فرمایا میں وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی. یہ واقعات سنیں گے. رب کریم نے فرمایا گویا وہ تمہارا دوست بن جائے گا جو تمہارا سخت دشمن تھا، جو تمہارے ان کے درمیان دشمنی تھی، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. وما یلقا، اور کیا فرمایا پہ، اور یہ دولت نہیں ملتی. ہر انسان کہتے ہیں مجھے ڈگری ملے A1 گریڈ، لیکن یہ آرزوؤں سے نہیں ہے. الدنیا بالوسائل ولا بالفضائل، دنیا کے لیے وسیلہ تلاش کرو گے تو ملے گی نا. تو گھر میں بیٹھ کے بولا دنیا کی فضیلتیں بیان کرے، مل جائے گی. وسائل کی ضرورت ہے، دینے والا اللہ ہے. کہتے ہیں وسیلے تو تلاش کرو گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم وسیلہ مانتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر کوئی نہیں بتائے گا. سننے والے ہو سکتے کوئی بتا دے. 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تلاش کرو؟ وسیلہ. ایسے بیٹھ کے اللہ راضی ہو جا، ہاں ہو جا، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. اللہ فرماتے نہیں، وسیلہ تو تلاش کرنا ہوگا. ولا وسیلتا، کوئی بولے نا ولا وسیلتا، 105 نمبر آیت سورہ مائدہ کی کہ ہم وسیلہ نہیں، میں بولا وسیلہ تو مانتے ہو نا. تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نصیحت کیا وہ خدا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کیا ہے؟ یہ اللہ کے راضی ہونے کے وسیلے نہیں ہیں. ارے مطلقاً وسیلے کا انکار تو شرک اور کفر ہے. جو مطلق کہتے میں کوئی وسیلہ نہیں، میں تو کافر ہے. ہاں کلمہ پڑھنا وسیلہ نہیں ہے کیا؟ کوئی بولے میں نہیں پڑھا، بھائی میں بس اللہ کو مانتا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں حضور کے رسالت کا وہ نہیں کروں گا، میں ویسے میں کوئی وسیلہ نہیں مانتا. لیکن وہ ذوات فاضلہ نہیں مانتے. ہم کہتے نہیں، ارے اللہ والوں کی محبت بھی تو بڑا وسیلہ ہے. ہر کے خواہ دو ہم نشینی باخوندہ، او نشینہ در سے او نشینہ در حضور اولیاء. اللہ والوں کی ہم نشینی، یہ اللہ کی رضا ہے. اس میں دولت مندوں کی نشینی بہت بری ہے. ان کے پاس بیٹھنا بھی جو ہے نا آگ لگا دی. وَلَا تَرْكُنِ الَّذِينَ ظُلِمُوا فَتَمَسَّهُمُ النَّارُ. تو رب نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرنے والوں کو یہ حصہ ملے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیبوں والا، بڑے نصیبوں والا. یہاں رب کریم فرماتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. آج کے آیت میں رب کریم نے فرمایا اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ شرط ہے. کیا ہے؟ شرط اور جزا، دو جملے ہوتے ہیں نا، شرط اور جزا. وضو ہے تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. اب صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض، صاحب نصاب نہیں ہے تو
شرط مشروط. اب بالغ ہیں تو آپ کے عمل نامہ مشہور ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ عقل مند ہے تو آپ سے احتساب لیا جائے گا, اگر آپ پاگل ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر آپ پاکستانی تو پاکستانی کارڈ رکھنا ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر آپ نے ایم اے ڈگری حاصل کی تو آپ کی ڈگری ہونی چاہیے, اگر ڈگری نہیں ہے تو ایم اے پاس نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ممبر پر بیٹھنے کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی, یہاں تو ایک سے ایک جائل آ کے بیٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا مولوی تھا. میں نے بولا میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کون سا ہے, ہاں بسم اللہ با کون سی ہے, الحمد میں الف لام کون سے ہے. بولے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور جب فرض کیا آتا ہے, یہ واجب کیا ہے. اللہ تمہاری مدد کرے گا تو رزلٹ ہوگا, جزا یہ ہوگی کہ کائنات میں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتے. ارے جنگ احد میں جو بظاہر شکست ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مدد نہ کی. کیوں؟ کہ تم نے نبی کی بات کو کیوں نہ مانا. رب نے تو فرمایا تھا جو میرا نبی دے. سورت نمبر بتا دو, 59. یہی مزہ آ گیا. 59 آیت نمبر 7. اس طرح بتایا کرو, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, تاکہ درس قرآن میں بیٹھنے والے ہیں, کوئی حوالہ مانگو تو بتا دیا کرو. ہم پھر قواریت والے نہیں ہیں, ہم بڑے گناہگار خطاکار ہیں, اور گناہگاروں سے بڑی محبت ہے. یا اللہ جو بے نمازی انہیں نمازی بنا دے, جن کے گھروں میں جنگ و جدال ہے, پیسے کے لیے بدحال ہے, یا اللہ انہیں دیندار بنا دے. ارے دیندار تو ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک کا نہ ملے تب بھی سکون سے رہتے ہیں, وہ دوسروں کا نہیں چھینتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی سورت 59 میں تھوڑے سے آگے جاؤ, آیت نمبر 9 میں, 59 میں آیت نمبر 9 میں, اور یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے رہ کر. کمال تو یہ ہے. کیا کمال ہے؟ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا دے, دوسروں کا کھانا چھین لے. یہ تو درندوں کا کام ہے, یہ تو درندوں کا کام ہے. یاد رکھو, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. یہاں فرمایا اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد تب کرے گا اگر تم راہ راست پر ہو, اگر تم نمازی ہو, تم حرام سے بچنے والا ہو, تمہیں سکون ملے گا. سکون کن سے ملتا ہے؟ کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے بندگی سے. اللہ بذکر لائے, سورہ نمبر 13 آیت نمبر یاد نہیں ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ بولے 13 میرا, مجھے کیا پتا ہے. سورت کا نام ہے رعد, اور آیت نمبر 28. سورہ ابراہیم سے پہلے, سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو کس سالک نے کیا کہا؟ نہ دنیا سے, نہ دولت سے, ارے نہ گھر آباد کرنے سے. یونس بھائی ایسا ہے نہیں ہے, گھر سے بھی سکون نہیں ملتا. تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. صبح نماز پڑھے دل کو سکون ملتا ہے, اور پھر جو تہجد کے عادی ہوتے ہیں ان کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, پھر مزہ ہی آتا ہے. اللہ سب کو 5 وقت نمازی, جو 5 وقت نمازی ہے انہیں اللہ تہجد گزار بھی بنا دے. ہاں سامعین, آپ کو کہہ رہا ہوں سکون چاہیے تو نسخے میں بتا دوں گا. ہاں جس چیز میں تم سکون مانگتے ہو اس میں نہیں ہے, جب اللہ نے اس میں سکون رکھا ہی نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا سکون؟ جاؤ ڈاکو ڈاکہ وہاں کرتے جب ان کو پہلے ہو کہ یہاں پہ پیسہ ہے. جہاں پیسہ نہیں ہے تو ڈاکے کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ ہندوان تشکنڈر سے تھی. وہیں اخذلکم, اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. یہ بھی جزا و شرط ہے, اگر اللہ چھوڑ دے تو کون ہے تمہاری مدد کرے؟ امریکہ کر سکے گا؟ چائنا کر سکے گا؟ اللہ نہ کرے مدد, کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ مدد کرنے والا. عقیدہ رکھو, اللہ مدد کرے گا تو تمہارے معاونین بنتے رہیں گے, مددگار تمہارے میدان میں آئیں گے.
اگر اللہ ناراض ہے کوئی نہیں کرے گا مدد. جنگ بدر میں اللہ نے مدد چاہیے نا تو فرشتے بھی آ گئے, اور مدد آ گئی تو غالب آ گئے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, وہاں تھا ان اللہ یحب المتوکلین, یہاں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں مومن. یہ بڑا مشکل ہے. آج کل آسان جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں, کہتے وہ بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں, یہ نہیں میں مسلمان ہوں. میں نے بولے یہ سمجھتے کہ یہ سب سے ایزی پوائنٹ میں نے بتا دیا. ہاں بس مسلمان ہوں. ارے یہ مسلمان ہونا تو اس کو آسان سمجھتا ہے, یہ تو سب سے مشکل کام ہے. ایک انسان کہتا ہے میں صحت مند ہوں لیکن رات کو نیند نہیں آتی, یہ صحت مند ہے؟ ڈاکٹر صاحب بول دے, یہ بول دے صحت مند ہے؟ نہیں ہے. کہتا ہے میں صحت مند ہوں لیکن رات کو نیند نہیں آتی. میں صحت مند ہوں لیکن کھانا ہضم نہیں ہوتا. میں صحت مند ہوں لیکن مجھے چین نہیں آتا. میں صحت مند ہوں لیکن میں چل نہیں سکتا. میں صحت مند ہوں لیکن میں کام کر نہیں سکتا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن در بدر کے ٹھوکرے کھا رہا ہوں. میں مسلمان ہوں لیکن ذلیل ہوں. میں مسلمان ہوں لیکن دوسرے مجھ سے پریشان ہیں. میں مسلمان ہوں, میں دوسروں سے پریشان ہوں. یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ بولا نام کا مسلمان ہے نا, 6 مسلمان, 2 نمبر مسلمان. تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ مسلمان کیا کریں؟ بھروسہ کریں. کیوں؟ سورہ حج میں رب کریم نے فرمایا, سورہ حج 22 نمبر سورہ, کتنی 17ویں پارے کی آخری سورت ہے, سورہ انبیاء کے بعد ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور سورہ محمد میں ہے آیت نمبر 7, سورہ نمبر 47 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اسرائیل تمہیں متزلزل نہیں کر سکتے اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے. رب کریم نے فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اللہ نہیں یہاں تو لام تاکید ہے, اور نون ثقیلہ تاکید کے لیے, لام تاکید نون ثقیلہ تاکید, دونوں تاکید کے لیے آتا ہے. ینصر اللہ, ینصر صیغہ واحد مذکر غائب. اللہ نے ان کی مدد کی, اللہ ان کی مدد کرے گا. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, اللہ ضرور کس کی مدد کرے گا؟ مَن يَنْصُرُ, جو اللہ کی مدد کرے, جو اس کی مدد کرے, یعنی اللہ کی دین کی مدد کرے. اللہ ضرور مدد کرے گا. امریکہ کہتا ہے جو میری بات مانتے ہیں میں ان کی ضرور مدد کرتا ہوں, یعنی میرے ہر ناجائز کو جائز کہے. وڈیرے جو ہوتے ہیں, وڈیرے چودھری سردار, وہ غریب لوگ کہتے ہیں تم ہماری ہر جائز ناجائز بات مانا کرو, ہم تمہیں جو ہے نا یہ کریں گے. فرعون بنے ہوتے بہت سارے وڈیرے, فرعون میں دیکھتا ہوں, میں بولے یہ بھی اپنے وقت یہ کیسے کلمہ انہیں بڑے وڈیروں نے. ہر وڈیرا نہیں مراد, جن کو فرعون ہی سوچے, جو بے نمازی شرابی بدکار ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بات ان کو کرنا ضروری ہے نا, کہ ان کو بھی خوف لگا رہے. ہاں مولیوں کا کام ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ میں ان کو بھی پیغام دے, وڈیرے اگر غلط راستے پہ تو توبہ کرو ورنہ تیری گرفتاری ہو جائے گی. اگر تو بے نمازی ہے, شرابی کبابی بدکار ہے تو ہوشیار رہنا, ایک وقت تیرا گرفتاری کا ہے. ہاں ان بطش ربک لشدید, کب تک؟ ہاں دوڑتے رہو گے, بھاگتے رہو گے. عربی کا ایک سالک کیا کہتا ہے؟ یا ساکنو, اے رہنے والے, یا ساکنو قصر المعلا, اے اونچے محل میں رہنے والے, اے بڑے محل میں رہنے والے,
اتنے بڑے بڑے محل بنائے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ پیدل چل ہی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے، یہاں سے شروع ہوا ناگن تک ایک محل، دیواریں، یہاں چوکی بنائی ہوئی، وہاں چوکی بنائی ہوئی. اے بڑے محل میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، ارے عن قریب تو مٹی میں جانے والا ہے، وہاں دفن ہونے والا ہے. یہ بڑے بنگلے رہ جائیں گے، ارے وہاں تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، تیری قبر جنت بنے گی اگر تو دنیا میں اللہ کا بندہ رہا، اگر تو نے رسول اللہ کی صحیح غلامی کی. ارے تیری قبر ایسے پیارا باغیچہ ہوگا، جنت کی خوشبوئیں، ارے جنت کے پھل اور میوے، جنت کی طرف کھڑکیاں کھلی ہوں گی. کتنا بظاہر تو چھوٹا، لیکن نبی نے فرمایا یہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا کہ باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قوی ہے، عزیز ہے، دونوں کے معنی، بڑا طاقتور ہے اللہ. اگر تم اس کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے اوامر کا امتثال اور نواہی اجتناب کرو گے، کبھی ذلت کے شکار نہیں ہوگے. تم تختدار پر بھی لٹکے رہو گے نا، جب تو نے اللہ کی بندگی کی، خدا کی قسم وہاں میں سکون پہ ہوگے. کیوں کہ آپ کو موت کا تو ایک وقت ہے نا. موت سے کون ڈرتے ہیں؟ ایماندار تھوڑی ڈرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ارے ہم وہ لوگ ہیں، ہم موت سے ایسی محبت کرتے جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو، اس لیے تو وہ دنیا پر غالب آ گئے تھے. حضور نے فرمایا جب تم موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا سے پیار کرنے لگو گے تو کمزور ہو جاؤ گی. یہ نہیں فرمایا ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ افرادوں کی کمی ہوگی، مال کی، اولاد کی کمی. بولا کمی ہوگی تو ان چیزوں کی ہوگی. دیندار نہیں ہوگے، تمہیں نماز نہیں آتی ہوگی. سورہ حج کی 40 نمبر آیت اور سورہ محمد کی 7 نمبر آیت. اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور رب کریم نے فرمایا سورہ روم میں بھی 47 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے ان کی قوموں، کافر قوموں کے طرف ان کے رسول، یعنی ان کے طرف ان کو تبلیغ کرنے والے بھیجے. رسولن کس کی جمع ہے؟ رسول کی جمع ہے، رسول بھیجے. فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ روشن واضح دلائل لے کر آئے کہ اللہ خالق اور مالک، معبود برحق وہی ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے. تم نے غلط سوچ رکھا ہے. تو جب انہوں نے ٹھکرایا، انبیاء کی بات نہ مانی، فرعون بن گئے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا. اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی تو ہے، انتقام لینے والی ذات بھی تو ہے. جو مجرم تھے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کرنے والے مجرم سے ہم نے انتقام لیا. اور آگے کیا پیارا جملہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ کرم پر مسلمانوں کی مدد ہے. کیا ہے؟ ہمارے ذمہ کرم پر. اب یہ الگ موضوع ہے، ابھی میں نہیں چھڑتا، ٹائم پورا ہو گیا کہ مسلمان ہے کون. سورہ انفال سورہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 2 پڑھ لیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اور اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پڑھ لو کہ مومن کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جب تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کر دے، تمہیں سکون دے، تمہیں خوشی دے، اور تمہارے گناہ تمہیں پریشان کر دے، تو سمجھ لو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں.
اللہ تعالیٰ ایسے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ میرے سامعین و حاضرین کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا، خصوصاً یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ ہم سب کو متحد ہو کر تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو نیکوکار ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے، جو گنہگار ہیں انہیں موت سے قبل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔